نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیفات اس رب العزت کے پاک نام سے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا نام دے کر اس روح زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ عزیز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہزار ہاں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کی آخری درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ عزیز سامعین، انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ گناہ بھی جوانی میں ہی سرزد ہوتے ہیں۔ بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مسلح اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہمیں نصیب ہی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی پیاری آیت کہ تم نیکی کے آخری درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اور محبوب چیز ہمیں کیا ہے؟ جوانی، ہمارا نفس اپنے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دین اور دنیا سب سنوار دے گا۔ مسلمانوں کے موجودہ حالات دیکھ کر واللہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہر آنے والا دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بڑھتے ہوئے واقعات، امت مسلمہ کا زوال، قوم پرستی، مفاد پرستی، فرقہ واریت، تعصب کا شکار، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ درد انگیز اور غیر انسانی سلوک کسی اور ملک کے، کسی اور خطے یا فرقے کے لوگوں سے کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی علیحدہ وطن نہیں ہوتا۔ ہم کسی بھی قوم، ملک یا خطے سے تعلق رکھتے ہوں، ہم ایک ہیں۔ ایک ہوں مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شغر۔ کیا کافروں کا ہدف مسلمان ہے یا ملک چاہیے؟ وہ عیسائیوں کا ہو یا یہودیوں کا؟ نہیں، ان کا ہدف صرف مسلمان ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہوں، ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو۔ عزیز سامعین، ذرا سوچئے، جو وقت دوسروں پر آیا ہوا ہے وہ ہم پر بھی آنے والا ہے۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ہم کب جاگیں گے؟ ہم کب ایک ہوں گے؟ کافروں کے خلاف کب اٹھیں گے؟ حق کے لیے کب اٹھیں گے؟ اگر نہیں اٹھے تو ہمارے آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ آپ آنے والی نسلوں کو ہی دیکھ لیں۔ ہماری نیو جنریشن فیشن کی دوڑ میں، مرد ہو یا عورت، دونوں کو بالکل برہنہ کر دیا ہے۔ آج کل کی نئی نسل کو دین کیا ہے پتہ ہی نہیں، اسلام کیا کہتا ہے پتہ ہی نہیں، لباس کیسا پہننا ہے پتہ ہی نہیں۔ فیشن کی دوڑ میں اتنے آگے نکلتے جا رہے ہیں، یہود اور نصارہ کی نقال پہ اتنا چلتے چلے جا رہے ہیں کہ نبی نے کیا کہا یہ بھول ہی گئے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب عورت لباس میں بھی برہنہ ہوگی۔ سخت ترین عذاب ہے ایسے لوگوں پر جو خود بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گنہگار کر رہے ہیں۔ ہم موجودہ دور میں اتنے ترقی یافتہ ہو گئے
کہ جتنے سکول زیادہ ہو گئے، جتنے کالج یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئیں، جتنی ڈگریاں لوگوں نے زیادہ حاصل کر لیں، اتنی جہالت بڑھتی چلی گئی، اتنا عزت اور احترام سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ عزیز سامعین، آپ آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیے۔ پہلے ماں کی نظریں بتا دیتی تھیں کہ غلطی کر رہے ہیں اور سزا ملے گی، پھر ہم نے ترقی کر لی اور ماں سے موم بن گئیں، اتنی موم ہو گئیں کہ اچھے برے کا فرق بتانے کے لیے سختی کرنا بھول ہی گئیں۔ پہلے شام ہوتے ہی ابو کے آنے کا انتظار ہوتا تھا، پھر ہم نے ترقی کر لی اور ابو ڈیڈ بن گئے، اور جنریشن گیپ کے نام پر یہ رشتہ ہی ڈیڈ ہو گیا۔ پہلے پھپھو کے آنے پہ بہترین بستر، بہترین برتن نکالے جاتے تھے، بتایا جاتا تھا یہ ابو کی بہن ہے تو یہ گھر ان کا بھی ہے۔ پھر ہم نے ترقی کر لی اور پتہ چلا پھپھو فساد اور فتنہ ہوتی ہیں۔ پہلے تعلیم حاصل کی جاتی تھی جو عموماً نظر آتی تھی، پھر ہم نے ترقی کر لی اور ڈگریاں لینے لگے، پھر تعلیم کہیں گم ہو گئی۔ پہلے محلے کے لوگوں میں آنا جانا تھا، روز حیثیت کے مطابق کھانا پھل ایک دوسرے کو دیے جاتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور پڑوسی بھوک سے خودکشی کرنے لگے، اپنے بچے بیچنے لگے۔ پہلے عید اور دیگر تہوار ماں باپ اور خاندان میں گزرتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور عید تہوار دوستوں بازاروں میں گزارنے لگے، کیونکہ ہم نے ترقی کر لی نا۔ پہلے شادی بیاہ کے معاملات خاندان کے بڑے طے کرتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور پسند کی شادی کے لیے گھر سے بھاگنے لگے۔ پہلے شادی شدہ بیٹی کو صبر اور خدمت کی تلقین کی جاتی تھی، پھر ہم نے ترقی کر لی اور برانڈڈ سوٹ اور سمارٹ فون افورڈ نہ کرنے والے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے لگے۔ روز بروز طلاقوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ پہلے شوہر سے جھگڑا کرنے والی بیوی رات کو شوہر کی واپسی تک جھگڑا بھول چکی ہوتی تھی، پھر ہم نے ترقی کر لی اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی خبریں واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہونے لگی اور جھگڑے اور طول پکڑتے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نیو جنریشن ہیں، ہم نے ترقی کر لی۔ پہلے شادی سے پہلے منگیتر سے ملنا غلط تھا، پھر ہم نے ترقی کر لی اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات ہونے لگی۔ پہلے گھر میں بھی پردہ کرنا سکھایا جاتا تھا، پھر ہم نے ترقی کر لی اور سب آپس میں کزن ہو گئے۔ پہلے پردے کے لیے چادریں اور برقعے ہوتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور کہا جانے لگا کہ پردہ تو نظروں کا ہوتا ہے، یعنی کہ پردہ نظروں میں آ گیا۔ پہلے بزرگ گھر کی رونق ہوتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور وہ بوجھ بن گئے، اور پھر ہوا یوں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو ہی بلا دیا۔ اے لوگو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، وطن پرستی، طاغوت پرستی، نفس پرستی چھوڑ دو اور خدا پرستی اختیار کر لو، شاید اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم امت محمدی ہو، ہم امت محمدی ہیں، ہمارا کیا مقام ہے، تمہارا مقام تم بھول گئے ہو۔ اللہ کے محبوب نبی کی امت ہو، اپنے آپ کو پہچانو۔ ترقی زمانے کی ترقی ہے، ترقی آخرت کے لیے کرو۔ تمہارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کس نبی کے امتی ہو؟ کس امت میں کیوں پیدا کیے گئے ہو؟ اپنے آس پاس دیکھو، ہر جگہ اللہ کو چھوڑ کر طاغوت پرستی ہو رہی ہے۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں نبی کا عاشق ہوں، تو نبی کو برا بولنے والوں سے لڑتے کیوں نہیں؟ اے لوگو، جو اللہ کے احکام اور قانون کو نہیں مانتا، تم ان کے دلوں کو چیر دو، ان کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں،
ان کی نسلوں کو ختم کر دینا چاہیے جو اللہ، اس کے نبی اور ہماری ماؤں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارا خون کیوں نہیں جوش مارتا کہ اللہ نے کہا کہ تم تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، تم نیکی کی چوٹی پر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تمہاری من پسند چیز زندگی ہے، نفس ہے، جوانی ہے۔ اپنے خون سے اسلام کا پرچم بلند کرو، اپنے خون سے اللہ کے قانون کو نافذ کرو۔ ہمارا کام ہی اللہ کے قانون کو بجا لانا اور شریعت پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ترقی ہم نے کر لی، نیو جنریشن بن گئے، لیکن ہم اللہ اور نبی کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ آئیے، لوٹ آئیے اللہ اور اس کے نبی کی طرف، راہ حق کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ترقی کریں آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین و دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں ہمیں ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔